انڈیا ظلم کر رہا ہے، جو زیادتی کر رہا ہے، اور کشمیریوں کو جو مستقبل ہے وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جو ان کے مسلم امہ ہیں، جو بھائی ہیں، ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو مسلم ہیں۔ اور باقاعدہ سید علی جیلانی صاحب نے ٹویٹ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ متوجہ ہوں اور ہماری مدد کو آئیں، چونکہ انڈیا جو ہے، بھارت جو ہے، کشمیر کے اندر دنیا کی سب سے بڑی نسل کشی کرنے والا ہے، زیادتی کرنے والا ہے، ظلم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سید علی جیلانی صاحب کو تو وہ قید رکھے ہوئے ہیں، ایون پورے کشمیر کے اندر کرفیو انہوں نے لگایا ہوا ہے، ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں۔ کم از کم 2 ہفتے ہونے والے ہیں، وہاں پہ کوئی چیز ان کو پرووائڈ نہیں کی جا رہی، نہ ہی نیٹ ہے، نہ ہی وہاں پہ موبائل سروس ہے، نہ ہی اخبار ہے، نہ ٹی وی ہے، ساری نشریات وہاں پہ معطل ہیں، اور سب سے بڑھ کے بعد جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ بھی وہاں پہ کم پڑ گئی ہیں، چونکہ وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے، لوگ باہر سے نئی چیزیں نہیں خرید سکتے۔ تو یہ میسج آخر وہ بزرگ حریت رہنما تھے، انہوں نے سوچ سمجھ کے دیا ہوگا، کوئی ینگ بلڈ تو تھا نہیں کہ انہوں نے جوش میں آ کے دیا ہوگا۔ تو کب سمجھیں گے؟ وہ ٹویٹ یاد کرانے کے لیے یہ میں نے آپ کو کہانی بھی سنائی ہے اور یہ سیشن بنا رہا ہوں کہ مسلمانوں اٹھو، جاگ جاؤ، یہ وقت ہے کشمیریوں کا ساتھ دینے کا، اور اگر ہم ساتھ نہیں دیں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ چونکہ اگر آپ کسی کا دکھ درد نہیں سمجھو گے، خاموش رہو گے یہ سمجھ کے کہ یہ ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ صرف میں پاکستانیوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں کہ اکٹھے ہو اور کشمیریوں کا ساتھ دو۔ ایون میں ان کو بھی یہ میسیج دینا چاہوں گا جو غیر مسلم ہیں لیکن جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، تو وہ درمیان میں آئیں اور اس مسئلے کو حل کرائیں، چونکہ کشمیر کے اندر بہت زیادہ بھارت جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، بھارتی گورنمنٹ بہت زیادہ ظلم کر رہی ہے، ان کی آرمی بہت زیادہ ظلم کر رہی ہے۔ چونکہ اگر آج آپ لوگوں نے ساتھ نہ دیا اور وہ ان کو پیستے رہے، زیادتی کرتے رہے، تو کل آپ کی بھی باری آ سکتی ہے۔ آپ بھی انسان ہو، اگر آپ دوسرے انسانوں کا درد نہیں سمجھو گے تو کوئی آپ کا درد بھی نہیں سمجھے گا۔ چونکہ اگر آپ مغرب میں رہتے ہیں تو آپ تو وہاں پہ کتے اور بلیوں کے حقوق کی بھی بات کرتے ہو، تو یہاں پہ جو انسان پس رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ، وہاں پہ آپ کیوں نہیں بولتے؟ یہ آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ بولو اور ثابت کرو کہ واقعی آپ انسانیت کو چاہتے ہو، آپ انسانیت کے لیے کام کر رہے ہو۔ وہ تنظیمیں جو انسانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کو بھی درمیان میں آنا چاہیے اور یہ بات اٹھانی چاہیے، انڈیا پہ زور دینا چاہیے کہ آپ ظلم نہیں کر سکتے، آپ زیادتی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یہ آپ کو حق پہنچتا ہے۔ کشمیر کشمیریوں کا ہے، ان کو دے دو، ان کو آزاد کرو، اور آزادی کے ساتھ وہ جہاں رہنا چاہتے ہیں، جس جگہ رہنا چاہتے ہیں، ان کو آزادی دو۔ اگر آج آپ لوگ کھڑے نہ ہوئے تو پھر یہ وقت گزر جائے گا، اور جب یہ وقت گزر گیا تو کل ہماری بھی باری آ سکتی ہے، ہمیں بھی اسی طرح ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ میں تمام مسلم بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جہاد کا وقت آ گیا ہے، اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے جہاد کے لیے کود جاؤ۔ لیکن اگر یہ میری ویڈیو غیر مسلم سن رہے ہیں تو ان کو میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ جہاد کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کفار کو سر عام قتل کریں۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، مسلمانوں پہ زیادتی کرتے ہیں یا دہشت گردی کرتے ہیں، جیسے کہ انڈین گورنمنٹ کر رہی ہے، انڈین آرمی کر رہی ہے، اور سب سے بڑا دہشت گرد مودی ہے، اور ہمیں دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہے۔ اور جہاد کے یہ بیسک اصول ہیں کہ نہ تو ہم عورتوں کو مارتے ہیں، نہ ہی ہم بچوں کو مارتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں نہتے لوگوں کو مارنے کی اجازت ہے۔ جہاد میں صرف ان لوگوں کے ساتھ لڑنا، ان لوگوں کو قتل کرنا فرض ہے جو دہشت گردی کر رہے ہوتے ہیں، جو ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جو زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جہاد صرف اور صرف ان لوگوں کے خلاف ہوگا جو کشمیریوں پہ ظلم کر رہے ہیں، یعنی انڈین گورنمنٹ کے خلاف ہوگا اور انڈین آرمی کے خلاف ہوگا۔ ہمارا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس لیے جہاد کا وقت آ گیا ہے، اور جتنے بھی مسلمان بھائی میری یہ بات سن رہے ہیں ان کو اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے کشمیریوں کے لیے جہاد کی کال دینی چاہیے اور جہاد کے لیے جانا چاہیے۔ اب جہاد کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف بارڈر پہ جا کے لڑو، جہاد کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ سفارتی سطح پہ جہاں جہاں آپ کی پہنچ ہے وہاں تک آپ اس آواز کو پہنچاؤ، جان مال جتنی آپ قربانی دے سکتے ہو دو۔ کشمیر بغیر مسلمانوں کی ہیلپ کے، بغیر انسانوں کی ہیلپ کے،
बग़ैर कुर्बानी दिए आज़ाद नहीं हो सकता, चूँकि मोदी दहशत गर्द है और दहशत गर्द जो है कभी मुज़ाकरात की तरफ नहीं आता है। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है, चूँकि कश्मीरियों का मुस्तकबिल तमाम मुस्लिम उम्मा पे डिपेंड कर रहा है, तमाम मुसलमानों पे डिपेंड कर रहा है और सबसे बढ़ के वो पाकिस्तान पे डिपेंड कर रहा है। ये अच्छी चीज़ है कि हम सिफारती सतह पे उनका साथ दे रहे हैं और हमें देना है, और अगर जंग की बारी आती है तो उसमें भी हमें बेखतर कूद पड़ना है, चूँकि हमारे लिए ये ज़िंदगी आम नहीं है। हमारी असल ज़िंदगी शहादत के बाद शुरू होती है और हम इसके लिए हर वक्त रेडी हैं। लेकिन मैं अगेन रिपीट करता चलूँ कि हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ेंगे और हम आज़ादी के लिए लड़ेंगे। यही मेरा मैसेज था। कश्मीरियों का मुस्तकबिल ख़तरे में है और वो ख़तरा सिर्फ मुसलमान भाई, सिर्फ हम पाकिस्तानी दूर कर सकते हैं, अल्लाह ताला दूर कर सकते हैं। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कश्मीरियों को अपनी पनाह में रखे और हमें इतना हौसला दे, हिम्मत दे कि हम उनकी हेल्प कर सकें और हम इस कॉल को समझें जो सैयद अली जिलानी साहब ने दी। उम्मीद करता हूँ जो आलमी इदारे हैं, जो आलमी मीडिया हैं, वो भी बीच में कूदेंगे और वो मोदी से सवाल करेंगे, उस पर दबाव डालेंगे। इस उम्मीद के साथ कि मेरा ये मैसेज आप दूसरों तक शेयर करेंगे, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।